ایک قدر جو مشترک ہے سورج اور نفس میں، یاد ہے کہ ہم نے سورت کی شروع میں پڑھی تھی یہ بات کہ سورج کی طرح اللہ تعالیٰ نے نفس میں بھی بہت روشنی رکھی ہے کہ اس کا تزکیہ ہو، اور ایسا وقت آئے گا جب رات ہوگی اور اندھیرا چھا جائے گا۔ جب آپ کا نفس پاک ہوگا تو اس کا فائدہ صرف اس کو نہیں ہوگا بلکہ اس کی روشنی دوسروں تک بھی جائے گی۔ والشمس وضحاها، اور صرف یہ نہیں، سب سے تاریک وقتوں میں جو سورج ہے وہ پھر بھی فائدہ دے رہا ہوگا کس کو؟ چاند کو، اور اسی کی روشنی جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی۔ سب سے مشکل وقتوں میں بھی آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ جب ہر طرف اندھیرا ہوگا تب بھی آپ کو پاک نفس سے ایسی روشنی مل رہی ہوگی جو اپنے ارد گرد جو ہے ہر طرف روشنی کرتے ہیں۔ یہ مشترک بات ہے جس کے اوپر بات کرتے ہیں البقائی رحمۃ اللہ علیہ اس صورت کی شروع کی جو قسمیں ہیں اس پر اور نفس کے اوپر۔ اور اب اگلی آیت پر غور کریں، سبحان اللہ، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ عرب میں ایک محاورہ ہے، من ہاب خواب، جو ڈر گیا اس نے وہ چیز کھو دی، یعنی اس کو وہ چیز نہیں ملنے والی، وہ مایوس ہو جائے گا۔ اگر آپ نے کوئی چیز سوچی ہوئی ہے تو جائیں اس کے اوپر۔ اور اسی طرح ہمیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر میں ملتا ہے خسر من اضلها واغواها، یعنی جب قرآن میں آتا ہے قد خاب من دساها، اور ہم نے دساها کا معنی نہیں کیا، یعنی وہ جو اس کو مٹی میں پھینک دے اور اس کے اوپر مٹی ڈال دے، یعنی دبو دے، یعنی اس کے اندر دھنسا دے اور اس کو چھوڑ دے۔ اب اس سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ نفس کی بات ہوئی، یعنی جو آپ کے نفس میں خیر ہے اس کو ہمیشہ کے لیے وہ دبا دے، جو خیر اللہ تعالیٰ نے آپ کے نفس کو دی۔ تو جو ایسا کرتا ہے وہ کیسا ہو جائے گا؟ جس میں فرسٹریشن ہی بھری ہوئی ہے، جو مایوس ہو جائے گا۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ایسی چیز کو چاہ رہے ہیں جس کی کوئی قیمت ہے، اور جب ان کو وہ چیز ملے گی نا تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ تو نہیں ہے جو وہ چاہ رہے تھے۔ تو یہ دراصل خوابہ اور دسا کا معنی ہوا۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ خسر من اضلها واغواها، وہ جس نے اس کو گمراہ کیا اور اس کو کمزور کیا تو وہ صرف اور صرف خسارے میں گیا۔ قال اہل اللغہ دساها اصله دسسها، جو لفظ دساها ہے، خاص کر یہ دسا جس کے میں الف آپ دیکھ رہے ہیں، تو صرف میں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو اس کے روٹ ہیں وہ ہیں دال سین اور سین، دسسا یدسسو تدسیسا۔ جو تکرار ہوتی ہے اس کے اندر، جو ریپیٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں سلیبل میں دسسا، عربی میں آپ کو بعض اوقات کیا ملتا ہے کہ آپ یا تو اس کو کسی اور کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں یا مرج کر دیتے ہیں۔ دسسا کیا بن گیا؟ صرف دسا۔ لیکن جب یہ ایسا ہوا تو ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جس کو آپ مبالغہ کہتے ہیں، یعنی اس میں تاکید بہت زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی وہ جس نے پوری طرح سے اپنے نفس کو چھوڑ دیا اور پورا کا پورا دبا دیا کمپلیٹلی، اور جان بوجھ کر اپنے نفس کو مار دیا۔ انہوں نے اپنے نفس کی سنی ہی نہیں۔ ایسا ہی ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ تو جب آپ کسی چیز کو مٹی میں ڈال دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی کوئی ویلیو نہیں کرتے، کوئی قدر نہیں ہے۔ قد خواب من دساها، یہ اس کی بات ہو جو صرف دنیا کی چیزوں میں پڑا ہے اور ان کے نفس میں صرف اور صرف پلیجرز رہ جائے اور لالچ رہ جائے اور صرف مال رہ جائے، صرف دنیاوی چیزیں، اور ان کو جو دوسری چیزیں ہیں ان سے کوئی پرواہ نہیں ہے جو ایک نفس کو بیلنس کرے گا، جیسے سورج اور چاند میں ایک بیلنس ہے، اور جیسے کہ ایک نفس جو ہے نا اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس رکھا ہے، ایک سکیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نفس یوں وما سواہا، لیکن اس آدمی نے وہ بیلنس پورا کا پورا خراب کر دیا۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے بات کی اس امبیلنس کی، نفس میں بے ترتیبی کی، تو اگلی آیت میں آپ دیکھیں ایک دم آیت کیسے تبدیل ہو رہی ہے، اور آگے قوم کی بات ہو رہی ہے، ایک کسی آدمی کی نہیں۔ تو ہم یہ کیا سیکھ رہے ہیں؟ جب کوئی قوم کرپٹ ہو جائے، اس قوم میں کیا ہوتے ہیں؟ کرپٹ انسان۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ قوم خراب ہو گئی ہے تو اس قوم کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ آپ اس کے لوگوں کو ٹھیک کریں گے۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ اس امت میں بہت زیادہ مسائل ہیں اور اس میں یہ مسئلے ہیں اور یہ اتنی کرپٹ ہو گئی ہے، تو آپ ہمیشہ جو ہے اس سوسائٹی کے جو بڑے مسائل ان کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب کوئی کہے کہ یار مجھے لگتا ہے کہ جو اس کا حل ہے وہ ہے انفرادی تبدیلی میں، ہم خود کو تبدیل کریں، اپنے خاندانوں میں تبدیلی لائیں، ہم اپنے محلے میں تبدیلی لے کے آئیں۔ نہیں پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہو تم، ہم ذرا بڑے مسائل کی بات کر رہے ہیں۔ ہم بڑے مسائل کے اوپر اتنے لگ جاتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو اس مسئلے کا جو حل ہے وہ انفرادی چیزوں میں ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، ایسا کام ہو ہی نہیں سکتا پوری تاریخ میں، کسی نے بھی ایسا رتبہ نہیں پایا اتنے تھوڑے سے وقت میں، ایسی کامیابی، ایک ایسی سماجی، سیاسی اور معاشی تبدیلی تھی جیسی تبدیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اصل تبدیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے تھے؟ نہ وہ سیاسی تھی نہ وہ سماجی تھی، وہ تبدیلی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پہ لے کے آئے تھے۔ اور سورۃ الفتح میں جب اللہ تعالیٰ گارنٹی دیتے ہیں فتح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے محلوں کی بات نہیں کرتے یا اپنی زمینیں بڑھانے کی بات نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی کامیابی کس کے بارے میں بات کرتے ہیں؟
یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی مثالیں سے دی کہ ایک ایسا بیج جو آپ زمین میں ڈالیں اور اس سے کتنی خیر پیدا ہوتی ہے، یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. یہ مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب یہ شروع ہوئی تو یہ کمزور تھی، پھر یہ بڑھ گئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، یہ اپنے بلبوتے پہ کھڑی ہوئی، اور یہ جب میچور ہو گئی تو اس سے کتنی خیر ملی. تو یہی بات صحابہ کی ہو رہی کہ اب ان کا کیا رتبہ ہے. تو ان کی جو اصل کنٹریبیوشن تھی وہ تھی انفرادی تبدیلی لے کے آنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا تزکیہ کیا.